میں محمد دلشاد پہلی جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا 12واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے دو حروف کے بارے میں، خاص کر کے عین اور غین۔ عین اور غین، چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ عین سے عورت، عین سے عینک، غین سے غبارہ، غین سے غلیل۔ اب یہاں لفظ دیے ہوئے ہیں، ان پر دھیان دیکھ لیں ہم۔ عادت، عبادت، عدد، عدد کہتے ہیں نمبر کو، عرب، عورت، دعوت، بعد، بعض، بعض کچھ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں: وداع، وسیع، وضع، غار، غذا، غور، غریب، بغیر، روغن، بغداد، باغ، تیغ۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں۔ بری عادت سے بچو، پورا جملہ ہوگا بری عادت سے بچو۔ عابد نے 2 عدد سیب خریدے، عابد نے 2 عدد سیب خریدے۔ غور سے بات سنو، غور سے بات سنو۔ سعید صبح باغ سے آیا، سعید صبح باغ سے آیا۔ اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ مشق: ان حروف کو لکھوائیے، یعنی عین اور غین کو لکھنے کی ہم مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ بنائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو لکھ دیں گے۔ بہت آسان طریقہ ہے، سمجھ لیں۔ ایک آپ نے چھوٹا سی بنایا اور اس کے بعد ایک بڑا سی بنایا جس کو آپ نے کچھ یہ شکل دی، تو یہ غین ہو جائے، عین ہو جائے گا، اور نقطہ رکھ دیں گے تو یہ غین ہو جائے گا۔ ان لفظوں کو لکھوائیے۔ عادت آسان ہے، آپ پہلے باکس میں جو حرف لفظ دیا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، عادت۔ اس کے بعد بعد ہی لکھا ہوا ہے، بعد ایسے لکھ دیں گے ہم، اور اس کے بعد لکھا ہے غذا، غذا۔ آگے لکھا ہوا روغن اور تیغ، تو روغن کو ہم رے واو، روغن اور تیغ، تو اس طریقے سے ہم نے یہ الفاظ لکھ کر مشق کر سکتے ہیں آگے تک۔ نمبر 3، الف اور بے کے تحت دیے ہوئے ادھورے لفظوں کو صحیح طور سے جوڑ کر مکمل کیجیے، یعنی میچنگ کرنا ہے آپ کو اس میں۔ الف میں دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے باغ، انہوں نے ایک مثال دی ہے باغ، لکھا ہے رو، آگے یہاں لکھا ہے غن، دونوں کو ملا دیں گے ہم روغن۔ یہاں لکھا ہے عبا اور یہ لکھا دت، عبادت۔ یہاں لکھا غر عیب، یہ ہو گیا غریب، یہ ہو گیا عادت۔ اس طرح سے ہم اس کو ملا لیں گے۔ نمبر 4، حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے، یعنی یہاں الگ الگ حرف دیے گئے اور آپ انہیں جوڑ کر لکھیں۔ لکھا ہوا ہے غین الف رے، تو غین کو ہم جب لکھیں گے تو ہم نے یہ لکھا، کیونکہ الف کے ساتھ غین کو ملا سکتے ہیں تو ہم نے لکھا غا، اور رے ساکن کر دیا غار۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے عین بے عرب۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے بعد، بعد ہو گیا، اور روغن لکھا ہوا روغن۔ اس کے بعد لکھا ہے وسیع، یعنی چوڑا۔
وسیع. اس طریقے سے ہم الفاظ کے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. نمبر 5، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے. یعنی اس سے پہلے آپ نے الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو جوڑا، اب اکٹھے لکھے ہوئے حروف جو ایک لفظ کی شکل میں ہیں انہیں آپ الگ الگ لکھنے کی کوشش کریں. جیسے غذا میں غین ہے، زال ہے اور الف. داغ میں دال الف اور غین. عدد میں عین ہے اور اس کے بعد دال ہے. عادت میں پہلے عین الف دال اور تے. دعوت میں دال عین واو اور تے، دعوت. تو اس طرح سے ان الفاظ کو لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھی طرح کی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اسے سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی.